نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے نہایت ہی اہم موضوع پر ہے۔ اسلام میں یتیموں کے حقوق۔ سورہ نساء سے آیت نمبر 2 کو میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول سمجھیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور پورے جہانوں میں سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان اور احسان فرمانے والے جب تاجدار انبیاء تشریف لاتے ہیں تو کس قدر یتیموں کے حقوق پہ آپ نے کلام فرما دیا۔ اب غور کرنا، کائنات میں سوائے اسلام کے کسی اور مذہب میں اس قدر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق بے مثال بات کی جا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے سوائے مذہب اسلام کے کسی اور مذہب میں یتیموں کے اس طرح حقوق نہ کسی مائی کے لال نے بتائے ہیں، نہ قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، اس نے دیکھا ہے انصاف کیا ہے۔ اس نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ انصاف کیا ہے۔ نازلت فی رجل من غطفان کان معہ مال کثیر۔ ایک شخص تھا، مدینہ منورہ کا رہائشی ہے، مسلمان ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بھائی کا کیا ہو گیا؟ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کے بھائی کا ایک، اور وہ جو مرنے والا تھا کان معہ مال کثیر، بہت بڑا امیر شخص تھا۔ بہت بڑا کیا تھا؟ ظاہر ہے جب کوئی شخص مر جائے اور پیچھے سوائے اس کے بیٹے کے اور کوئی وارث نہ ہو تو سارا مال اس کے بیٹے کو مل جاتا ہے۔ سارا مال اس کے، اور کوئی تھا ہی نہیں، نہ بیوی تھی، نہ والدین تھے، نہ اور کوئی بچیاں تھیں، نہ کوئی بچے تھے، اکیلا بیٹا ہی تھا، لیکن تھا وہ یتیم۔ اسلام میں یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کی اسلام میں تعریف کیا ہے؟ جو ابھی
نابالغ ہو اور اس کا والد ماں کے فوت ہونے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا شریعت کی روشنی میں۔ باپ فوت ہو پہلی شرط، دوسری شرط ہے کہ بندہ ابھی کیا ہو، لڑکا 12 سال سے پیچھے نابالغ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی علامت پہلے ظاہر ہوگی بلوغت کی تو بات ہے علیحدہ، اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال سے پیچھے نابالغ ہوتی ہے۔ 9 سال سے پیچھے کیا ہوتی ہے، نابالغ ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی بلوغ کی عمر ہے، اور دونوں میں انتہا جو ہے وہ 15 سال تک اگر کوئی علامت نہ پائی گئی تو دونوں پہ بالغ ہونے کا حکم لگا دیں گے، دونوں پہ بالغ ہونے کا حکم۔ 9 سال میں سادہ لفظوں میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اور 12 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کا بھتیجا جو یتیم ہو چکا ہے، بھائی کا انتقال ہے، اور بھتیجے کی وراثت میں کثیر مال ہے، تو اب اس کا چچا جو ہے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کا چچا کیا کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ فلما بالغ الیتیم طالب المال الذی لہ، تو جب یہ یتیم، فلما بالغ الیتیم، جب یہ یتیم بالغ ہو جاتا ہے، جب یہ یتیم کیا ہو جاتا ہے، طالب المال الذی لہ، اپنے چچے سے کہا وہ جو میرا مال ہے مجھے دو، وہ جو میرا مال ہے تیرے پاس وہ سارے کا سارا مجھے دو۔ فمنعہ عمہ، اس کے چچے نے کہا میں نے تجھے مال نہیں دینا۔ یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے لگا، یتیم کے مال پہ۔ اب یتیم بیچارہ وہ تنہا ہے، ایک چچا تھا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کہنے لگا تیرا مال میں تجھے نہیں دوں گا، یہ میں ہی کھاؤں گا، یہ سارا مال میں ہی کھاؤں گا۔ مال ہے ہی اتنی گندی چیز، بڑے بڑے رشتے بھی قطع کرا دیتی ہے، یہ مال بڑے بڑے رشتے توڑوا دیتا ہے ہی اتنی گندی چیز۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ مالک مال کی ہمیں کوئی ایسی محبت ہو جائے کہ ہم تیری اور تیرے محبوب کی شریعت کو ہی توڑ ڈالیں۔ ایسے مال سے مالک ہم بھوکے مر جائیں وہ بہت اچھا ہے۔ ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت کو توڑنا پڑے، جس کی وجہ سے شریعت کو۔ اب جب بچے نے دیکھا کہ چچا ہی ہے دنیا میں میرا پرسان حال اور یہ میری بات سنتا، اس نے پھر غور کیا اب کائنات میں کون ہے جو میرے اس مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ تو اس کے ذہن میں فوراً آیا یتیموں کے والی جو موجود ہیں، مسکینوں کے اوپر مہربان اور شفیق آقا کریم جو موجود ہیں، یہ لڑکا چلتا ہے سرور دو جہاں مالک کون و مکان کی بارگاہ قدسیہ میں، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، میں یتیم تھا، میرا سارے کا سارا مال میرے چچے کے پاس ہے، اب میں بالغ ہو گیا ہوں، میں نے چچے کو کہا میرا مال واپسی کر، میرے چچے نے کہا میں نے تجھے تیرا مال دینا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں جب یہ کیس پہنچتا ہے تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا، اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 لے کے وہ نازل ہوتا ہے، اور یہ حکم محبوب کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے یہی حکم اس آئے ہوئے اپنے غلام کو سنایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب دیکھنا اس بندے نے اس طرح عمل کیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہی کچھ ہوتا رہا، یہی کچھ کہ جس کے پاس بھی یتیم کا مال آ جاتا، کسی عورت کی وراثت اس کے ہاتھ لگ جاتی، کسی مسکین کا مال اس کے ہاتھ آ جاتا، وہ ظالم اس کو کھا جایا کرتے تھے، وہ ظالم اس کو کھا جایا کرتے تھے۔ ابھی تک کیونکہ اسلام نے یتیموں کے متعلقہ کوئی حکم عطا نہیں فرمایا تھا، کوئی حکم، اس بندے پر اعتراض کوئی نہیں ہے،
کوئی یہ کہے کہ صحابہ بھی یوں کرتے تھے، بھائی اعتراض کوئی نہیں ہے، ابھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تک اسلام کا کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا یتیموں کے مال کے بارے میں کرنا کیا ہے۔ وہ تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال آ جاتا وہ اس کو ظلمن کھا جایا کرتے تھے، وہ اس کو ظلمن کھا جاتے تھے۔ اب کیونکہ اسلام کا اس بارے میں ابھی تک کوئی حکم آیا، اس لیے اس نے انکار کر دیا، میں نے تجھے تیرا مال دینا۔ اب اگلی بات پہ غور کرنا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا کہنے میں اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ یہ صحابہ کا نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہی بندہ جو زمانہ جاہلیت کی رسم کو دیکھتے ہوئے ابھی تک کیونکہ اسلام کا حکم آیا، کثیر مال کی وجہ سے اپنے بھتیجے کو کہتا ہے میں نے تیرا کوئی مال نہیں دینا، یہ سب کا سب میرا ہے۔ جب بھتیجا سرکار کی بارگاہ میں فریاد رس ہوتا ہے، اپنی مشکل لے کے جاتا ہے، اے اللہ کے محبوب میری مشکل کشائی فرمائے، تو سرور دو جہاں نے صرف اتنا فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ۔ اب حکم یہ ہے زمانہ جاہلیت کو چھوڑ دو، اب حکم یہ ہے کہ یتیم کا مال یتیموں کو سپرد کر دیا جائے۔ اب اس شخص نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ جب اسلام کا حکم آ چکا ہے مجھے اس کے مال میں سے ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے کا سارا مال میں اپنے بھتیجے کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت کا نام۔ جب سرکار سے شریعت آئی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، انہوں نے فقط اتنا دیکھا شریعت کا حکم آیا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اس چیز کا نام ہے سرکار سے حقیقی نسبت جوڑنا۔ سرکار نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ سارا میں نے دے دیا۔ اب سرکار نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا؟ فَلَمَّا سَمِعَهَا الْعَمُّ، جب باپ اس کے چچا نے یہ گفتگو سنی تو عرض کی یا رسول اللہ سارا مال میں نے اپنے بھتیجے کے سپرد کر دیا ہے۔ اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئے محبت رسول کیا ہے، اور جو اپنا لے پھر اس کو ملتا کیا ہے۔ حکم ماننا سرکار کا یہی محبت رسول ہے، سرکار کی شریعت پہ چلنا یہی محبت رسول ہے، یہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اس نے مانا تو سرور دو جہاں نے وہیں پر جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جس شخص نے بھی، جملے کیا ہیں؟ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، اے شخص تو جنت کو جا پہنچا ہے، کام تو ایک کر رہا ہے نا۔ سرکار نے اس ایک تک محبت کرنے والے کو محدود نہ رکھا، بلکہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ اگر تم بھی میرے ساتھ یوں محبت کر لو تو جو صلہ میں اس کو دے رہا ہوں اے بعد میں آنے والوں تمہیں بھی وہی صلہ دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بھی اس بندے کی طرح، جو بھی اس بندے کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا سن لو اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کروا دیا۔ اب غور کرو کس قدر سرکار سے محبت رکھنے کا پھل ملتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام سے حقیقی الفت کرنے کا سرکار کتنا رتبہ اور درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، اے شخص تو نے میری بات مانی ہے، جا میں نے تجھے جنت عطا فرماتی ہے۔ لیکن یہ کسی ایک بندے کے اندر بند ہو جاتا قانون، کیونکہ سرور دو جہاں تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کے تشریف لائے تھے۔ فرمایا یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، جس میرے غلام تک قیامت کے دن تک میری شریعت کا کوئی حکم پہنچ جائے اور وہ کہہ دے آپ تک تو پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم غلطی پہ تھے، اے اللہ کے محبوب آپ کا حکم آ گیا، ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ فرمایا جو بھی اس طرح کرے گا میں کہہ کے جا رہا ہوں میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔
میں نے اس کے لیے اب اندازہ لگائیں ہماری محبت کے تقاضے کس قدر ہیں، ہم کیسی محبت پہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی میں اس موضوع کی طرف تو نہیں جاؤں گا ورنہ یتیم کے حقوق رہ جائیں گے، فقط ایک بات عرض کروں گا سمجھانے کی غرض سے، شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے اور بندہ اپنے آپ کو اس کی طرف جھکا ڈالے تو سرکار نے کیا رتبہ دیا ہے، میں نے اس کے لیے جنت کو حلال کر دیا ہے، اب وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ کہاں جائے گا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک حدیث اس موضوع پہ، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑا طویل موضوع بنتا ہے اگر ہم اسی موضوع پہ گفتگو شروع کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں،